بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افشوا السلام بينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے سلام کرنے کے عنوان سے باتیں کی گئی تھیں. وقت مختصر رہتا ہے، اس وجہ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اللہ کے جانب سے توفیق ملی تو ما بقیہ جو سلام کے مسائل ہیں، یا اسی طرح مصافحہ کے جو مسائل ہیں، یا اسی طرح معانقہ یعنی گلے ملنے کے جو مسائل ہیں، ان کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو آج کے جمعے میں انشاءاللہ ما بقیہ کو بیان کروں گا انشاءاللہ. آج ہمارے معاشرے اور سماج میں جہاں بہت ساری کمیاں آ گئی ہیں، جہاں بہت سی برائیاں جنم لے چکی ہیں، انہی کمیوں میں سے ایک بہت بڑی کمی آج ہمارے درمیان میں سلام نہ کرنا ہے. اور اس کے بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں. بہت سی غفلتیں ہیں، سستی ہے، لاپرواہی ہے، اسلام سے، مذہب اسلام کے احکامات سے بیزاری ہے، قرآن سے دوری ہے، حدیث سے دوری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دوری ہے، سنت سے دوری ہے، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان جو قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں، مگر سلام کرنے میں پیچھے ہیں. سلام کرنے کا جو مزاج اسلام نے دیا ہے وہ ہمارے درمیان سے دھیرے دھیرے تیزی کے ساتھ اور دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کی جگہ، سلام کرنے کی جگہ غیروں کے طور طریقے کو اپنا رہے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت افسوسناک پہلو ہے کہ ہم مسلمان ہو کر کے غیروں کے طور طریقے کو اپنا سلام کرنے کی جگہ. بہت افسوسناک بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے شاید اسی وقت اور اسی ماحول اور اسی سماج اور معاشرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ جب لوگ سلام کرنا چھوڑ دیں اور جان پہچان والوں ہی کو سلام کریں، یا کوئی رتبہ اور عہدہ اور پیسے دے کر کے سلام کیا جانے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ سمجھ لینا کہ پھر قیامت قریب ہے. یعنی قرب قیامت میں ایسا ماحول برپا ہوگا اور اس طرح سے سلام کیا جانے لگے گا قیامت سے پہلے پہلے. جو مذہب اسلام نے سلام کو بتلایا ہے، سکھلایا ہے، اس سے زیادہ بیسٹ اور بہتر اور کوئی ورڈ، کوئی شبد کسی کے مذہب میں، کوئی مذہب میں نہیں، کوئی دھرم میں نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. دوسرے مذاہب میں کہیں انگلیوں سے اشارہ کرنا ہے، کہیں ہتھیلی سے اشارہ کرنا ہے، کہیں کچھ کہنا ہے، کہیں کچھ کہنا ہے، کہیں سلام کرنے والے کو بھگوان سمجھ کر کے نمسکار، نمستے کہنا ہے، اور ان طرح کے الفاظ جو ہیں، جو مشرکانہ الفاظ ہیں، جن کا ادا کرنا زبان سے صحیح نہیں ہے. مذہب اسلام نے کتنا بہترین لفظ اور ورڈ دیا، السلام علیکم بتلایا کہ اس طرح سے جب تم آپس میں ملاقات کرو تو السلام علیکم کہہ کر کے ملاقات کرو. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم کو سلامت رکھے. اور اس کا بہت لمبا معنی ہے اور اس کا بہت لمبا وسیع مفہوم ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے.
یعنی ہر چیز سے سلامت رکھے، میرے شر سے بھی تمہیں سلامت رکھے، میری زیادتی سے بھی اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، تمہاری عداوت اور تمہارا بغض اور تمہارا عناد میرے دل میں نہیں ہے، میں تم سے سلام کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے سلامتی کے لیے اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ سے دعا کر رہا ہوں۔ یہ مذہب اسلام نے السلام علیکم جیسا ورڈ دیا کہ اس طرح سے جب ملاقات کرو تو السلام علیکم کے ذریعے سے ملاقات کرو۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے اور بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کے وقت کا واقعہ ہے کہ ایک مجرم تھا، اور ایسا مجرم تھا کہ اس کے لیے فیصلہ قاضی صاحب نے سنا دیا تھا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، ویسا جرم تھا اس کا۔ مقدمہ چلا اور سزا ہو گیا اس کے پھانسی کا۔ آخری خواہشات پوچھے جاتے ہیں کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتلا دو۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کچھ ہے تو اس نے کہا کہ ہاں، ہماری آخری خواہش یہ ہے کہ میں بادشاہ سے ملاقات کرنے کا متمنی ہوں، تمنا رکھتا ہوں کہ بادشاہ سے ملاقات کر لوں۔ چنانچہ خواہش کی تکمیل کی گئی، ہارون رشید بادشاہ کی طرف سے اجازت مل گئی کہ اس ملاقات مجھ سے کر سکتا ہے۔ اب جب وہ ملاقات کے لیے بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے السلام علیکم کہا۔ بادشاہ فوراً انہوں نے سلام کا جواب دیا، کیونکہ سلام کرنے والے کو جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اس کے بعد وہ بہت خوش ہو گیا، کہا ہو گیا میرا کام، بس یہی بڑی تمنا تھی، بڑی خواہش تھی، ہو گیا میرا کام۔ کیا ہو گیا؟ تم کیوں اتنے خوش ہو؟ ابھی تمہیں تو سزا دی جائے گی پھانسی کی۔ کہا نہیں، آپ مجھے پھانسی کی سزا کبھی نہیں دی جائے گی، میں بچ گیا۔ کیسے بچ گئے؟ تو ہارون رشید کو اس مجرم نے بتایا کہ میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے مجھے کہا وعلیکم السلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھی اللہ سلامت رکھے، اور آپ بادشاہ ہیں اور آپ مسلمان بھی ہیں، نیک بھی ہیں، عادل ہیں، انصاف پرور ہیں۔ آپ نے مجھے یہ وعدہ کر لیا کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تو مجھے اگر پھانسی کی سزا آپ سنوا دیں گے یا دلوا دیں گے تو میری سلامتی کہاں ہوگی؟ آپ نے تو دعا دیا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تو میرا تو بچاؤ ہو گیا، آپ ہی نے مجھے میرے حق میں دعا کی۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ خوش ہوئے اس کے اور اس کو رہا کر دیے کہ اس کو بھائی چھوڑ دیا جائے، اس کے بدلے میں جو کچھ اور ہو سکتا ہے فیصلہ ہو جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ حقیقتاً اس نے یہ بات کہی ہے، یہی حقیقت ہے کہ سلام میں بہت بڑا مفہوم ہے۔ سلام کا ایک رواج اور ایک مزاج معاشرے میں، سماج میں پھر سے زندہ ہو جائے، بیدار ہو جائے تو کتنی دشمنیاں، کتنی عداوتیں اور آپس میں لڑائی اور جھگڑے یہ سب ختم ہو جائیں گے، پھر سے محبت بیدار ہو جائے گی، محبت زندہ ہو جائے گی۔ اگر آپس میں اتحاد و اتفاق کو فروغ دینا ہے، محبت میں اضافہ کرنا ہے، آپس میں مل جل کر کے ایک جٹ ہو کر کے رہنا ہے، تو اس معاشرے اور سماج میں، محلے میں سلام کو عام کرنا پڑے گا، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا پڑے گا۔ مگر سلام میں بڑی مسائل ہیں۔ آج معاشرے میں جب ہم باہر نکل کر کے دیکھتے ہیں، یا تو ممبر پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں، لیکن ہم سلام کس کو کریں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے۔ سلام صرف مسلمان کو کرنا ہے، غیر مسلمان کو سلام کرنا صحیح نہیں ہے۔ ان کے لیے آداب ہے۔ آداب پہ ایک مزاحیہ واقعہ یاد آیا، حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ ان کے شیخ تھے شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اس کو نقل کیا، بتایا کہ آداب غیر مسلمان کو اس لیے کرنا چاہیے، اور ہم اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی سلام تو اللہ کا صفاتی نام ہے، سلامتی والا یہ اللہ کا نام ہے، اور سلام کا لفظ اتنا مقدس ہے اور اعلیٰ ہے، بہتر ہے کہ غیر مسلمان کے لیے، جو مسلمان نہیں ہے ان کے لیے سلام کا لفظ زیب نہیں دیتا کہ ان کو سلام کریں۔ سلام کی بے توہین ہے، سلام کی بے حرمتی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ آداب کہہ لینا چاہیے، آداب
یعنی میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا پیر داب، یہ مفہوم ہوتا ہے، وہ اسی کے حقدار ہیں۔ خیر ایک مزاحیہ یہ بڑوں کا یہ واقعہ ہے۔ خیر کتابوں میں تو یہی لکھا ہے کہ غیر مسلمان سے جب ملاقات ہو، سامنا ہو، ان سے معاملات ہو تو ان کو آداب ہی کہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور جو لفظ ہیں نمستے، نمسکار، یہ تمام چیزیں جو کہے جاتے ہیں یہ ان میں بھگوان اور اس طرح سے جو ہے اللہ کے برابر ٹھہرانا ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم نکلتا ہے کہ ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں، یعنی آپ کو نمستے نمسکار کر رہے ہیں، یعنی آپ ہمارے نزدیک بہت ہی بڑے ہیں، گویا کہ بھگوان ہیں، اور یہ اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ان کے لیے سب سے بہتر لفظ آداب ہے۔ سلام کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، جائیے اور آپ فرشتوں کو سلام کریے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام گئے فرشتوں کے پاس اور انہیں کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، یہ اللہ ہی کی طرف سے الہام ہوا جواب کا، سلام کا، تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ تمہارا یہ سلام کرنا اور فرشتوں کا یہ جواب دینا، یہی تمہاری اولاد میں بھی یہی ہوگا۔ تمہاری اولاد میں ملاقات کا ذریعہ یہی سلام اور جواب ہوگا، جو فرشتے اور آدم کے بیچ میں جو یہ سلام اور جواب کیا گیا، وہاں سے یعنی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور فرشتوں کے درمیان سے یہ سلام و جواب کی جو آواز اور صدا بلند ہوئی، وہاں سے اس کا آغاز ہوا، اور مسلسل یہی سلام رہا، ہر زمانے میں، ہر قرن میں، ہر عہد میں، ہر لوگوں میں یہی چلتا رہا، چلا آ رہا ہے۔ اور اس کی اتنی اہمیت ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اتنے اس کی تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ سلام کو فروغ دو، سلام کو بڑھاوا دو، اس کے ذریعے سے یہ فائدے ہوں گے، اور اس سے یہ کدورتیں، نفرتیں ختم ہوں گی، وہیں آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ السلام علیکم اگر آپ سلام کر رہے ہو تو آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں، ورحمۃ اللہ اگر کہہ رہے ہو تو آپ کو 20 نیکیاں مل رہی ہیں، وبرکاتہ اگر کہہ رہے ہو مکمل اور کمپلیٹ سلام اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مکمل سلام ہے۔ اتنا مکمل سلام اگر کوئی کرتا اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ کیا گیا، کچھ ہوا، کچھ خرچ ہوا، اجر و ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیں کہ سلام نمازوں میں کتنا ہے۔ التحیات میں سلام ہے، السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور جب سلام کمپلیٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام مکمل، نماز مکمل۔ اور پھر اس کے بعد بھی دیکھو ابھی سلام کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، اس کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت۔ یعنی ہر نماز میں کوئی نماز، کوئی رکعت ایسا ہے نہیں کہ کوئی سنت ہو، چاہے نفل ہو یا فرض نماز ہو، واجب نماز ہو، ہر نماز میں اس سلام کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے اندر سلام کو پیدا کرو۔ اس کے لیے اتنی اہمیت اس کو بتایا، اجاگر کیا گیا ہے کہ سمجھ لو اس کی اہمیت کتنی ہے، کہ نمازوں میں سلسلہ وار سلام کو داخل کیا گیا ہے کہ سلام ہر وقت پڑھتے رہو۔ اسی طرح سلام نبی پر بھی ہے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یعنی درود پڑھنے کا اللہ کا دوسرا طریقہ ہے، فرشتوں کا دوسرا طریقہ، مومنوں کا دوسرا طریقہ، انداز الگ الگ ہے سب کا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ اللہ کا حکم ہوا کہ اے ایمان والو اپنے نبی پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ تو درود ابراہیمی صحابہ کرام پڑھتے تھے،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ درود ابراہیمی ہے. اس درود کو صحابہ کرام پڑھتے تھے. تو انہوں نے سوال پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو درود پڑھ رہے ہیں پہلے سے، سلام کس طرح ہم آپ پر پڑھیں؟ جو سلام کا حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ نبی پر سلام پڑھو، سلام بھیجو، تو ہم درود تو پہلے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، سلام کا طریقہ بتا دیجئے. تو ہر درود کے آخر میں سلام کا لفظ کا اضافہ ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کو بتلایا. ہر دعا میں، ہر درود میں ہم دیکھ لیں کہ اس میں سلام بھی ہے. کوئی بھی درود صلی اللہ علیہ وسلم وسلم، اے محبوب نبی آپ پر سلام بھی ہو. وسلم کا ترجمہ یہی ہے، ہر درود میں وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ سلام ہے. ہر درود میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، مجموعہ ہے. ایک ساتھ جب ہم درود بھی پڑھتے ہیں تو اسی میں سلام بھی ہے. کسی شاعر نے کہا، اس کے کہنے کا کیا انداز، کس وجہ سے اس نے کہا، لیکن مفہوم بڑا اچھا ہے اس شعر کا، کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. ہم درود پڑھیں گے نبی پر تو ہمیں ثواب ملے گا درود پڑھنے کا، لیکن اگر ہم نبی پر سلام پڑھیں تو نبی کے طرف سے اس کا جواب بھی مومنوں کو ملتا ہے. اور جس سلام کا جواب سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں اور مومنوں کو وہ جواب مل جائے، اس سے بڑی خوش نصیبی، خوش بختی کیا ہوگی. ایک بڑے بزرگ کے پاس، ہمارے استاد تھے، ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب حج کرنے کے لیے جا رہے تھے. میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، بیٹھا ہوا تھا تو آئے تھے ملنے کے لیے کہ حضرت حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو حضرت نے ایک بہترین جو ہے وہ نصیحت کی حاجی کو کہ آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہو وہاں، تو وہاں تم زیادہ سے زیادہ لوگوں سے سلام کرنا. بہت سے لوگ نصیحت کرتے ہیں، ہمارا سلام بھیج دینا، ہمارا یہ کر دینا، ہمارا وہاں جا کر کے یہ دعا مانگنا، کہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا مانگنا، زمزم پیتے وقت یہ دعا مانگنا. تمام لوگ حاجی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جا کر کے وہاں کرنا. انہوں نے بتایا کہ تم وہاں جب پہنچنا تو جتنے دن وہاں رہنا، چاہے مکہ میں چاہے مدینے میں، خوب زیادہ لوگوں سے سلام کرنا، اور سلام کے ساتھ ساتھ مصافحہ بھی کرنے کی کوشش کرنا. اس لیے کہ یہ کتابوں میں لکھا، حدیثوں میں لکھا ہے کہ شہداء، صحابہ، اولیاء کرام، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی حج بھی کرتے ہیں. وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور حج بھی کرتے ہیں. یہ کتابوں میں لکھا ہے. اب وہ بھی حج کر رہے ہیں، لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، دکھائی نہیں دے رہے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ ساتھ حاجیوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی حج کر رہے ہیں. اس لیے سلام اگر حاجی وہاں پہنچ کر کے کر رہے ہیں لوگوں سے، تو اسی میں ہو سکتا ہے کوئی فرشتے ہو، کوئی جو ہے انبیاء کرام میں سے کوئی ہو، کوئی صحابہ کرام میں سے کوئی ہو، کوئی اولیاء کرام میں سے کوئی ہو، تابعین میں سے کوئی ہو، اللہ کا کوئی بہت بڑا پہنچا ہوا کوئی ہو. وہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، انسانی شکل لے کر کے وہ حج کر رہے ہو، ان سے اگر ہم سلام کر لے رہے ہیں اور ان کا ہمیں جواب مل جا رہا ہے تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی. اور سلام کرنے والوں کو یہ سوچ کر کے سلام کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ سلام بڑے لوگوں سے، نیک لوگوں سے، اچھے لوگوں سے، جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، جن کو ہم بہتر سمجھتے ہیں، جن کو ہم اللہ کا قریبی سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں، ولی سمجھتے ہیں، ان سے سلام ضرور ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کہ اس لیے کہ ہم تو نالائق ہیں، ہم کسی لائق نہیں ہے، ہمارا سلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ان کے جواب کی اہمیت ہمارے لیے ہے. وہ اگر ان کا جواب آ جائے گا، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر اللہ کے نیک اور ولیوں کے زبان سے ہمارے لیے اگر یہ دعائیہ جملہ نکل گیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب مجھے دے دیا اور مجھے مل گیا، تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی کہ ان کا جواب ملا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی کسی بات کو ضائع نہیں فرماتے. سلام کرنے سے تکبر کا ازالہ ہوتا ہے. حدیث میں تکبر سے ازالہ یعنی بری ہو جاتا ہے. متکبر آدمی سلام نہیں کرتا، یعنی کوئی اگر سلام نہیں کر رہا ہے تو سوچنا چاہیے کہ کہیں اس کے دل کے اندر کہیں تکبر تو نہیں، بڑاپن تو نہیں ہے، گھمنڈ تو نہیں ہے، غرور تو نہیں ہے کسی چیز کا.
عاجزی اور جس کے اندر انکساری ہوگی، جس کے اندر تحمل ہوگا، جو اللہ کو یہ پسندیدہ اوصاف ہیں، وہی لوگ سلام کریں گے۔ اس لیے سلام کرنا چاہیے تاکہ اگر دل میں اگر کہیں کوئی کدورت ہو، نفرت ہو، گھمنڈ ہو، غرور ہو، تکبر ہو، تو اس کا جنازہ نکل جائے اور محبت میں اضافہ ہو۔ سلام کو اس کثرت سے کرنا چاہیے، گھبرانا نہیں۔ ایک مرتبہ سلام صبح کر لیے تو اب دوپہر میں پھر سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا دوپہر میں سلام ہو گیا اب شام میں ملاقات ہو رہی تو سلام کرنے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں سلام اتنا عام تھا کہ 2 صحابی ساتھ میں چل رہے ہیں، کہیں ایسا اتفاق پیڑ کا آ گیا یا دیوار کا آ گیا کہ ایک صحابی اس سائیڈ میں چلے گئے، ایک صحابی اس سائیڈ میں چلے گئے، یا گلی کا فاصلہ آ گیا، ایک گلی دوسری گلی میں ایک صحابی چلے گئے اور دوسری گلی میں ایک صحابی چلے گئے، پھر جب جا کر کے وہاں موڑ پہ ملاقات ہوئی تو پھر سلام کر رہے ہیں، ساتھی میں چل رہے ہیں صحابہ، لیکن جب کہیں کچھ فاصلہ آ گیا پیڑ کا، دیوار کا، گلی کا، تو وہ جب مل رہے ہیں تو سلام کر رہے ہیں۔ فاصلہ ہونا چاہیے، اتنے کثرت سے سلام کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے سلام کر کے امت تک یہ پیغام پہنچایا ہے۔ سلام کے بڑے مسائل ہیں، کچھ وقت میں سن لیجئے کہ سلام کے مسائل کیا ہیں۔ کہ تو سلام کے جو بیان کیے گئے ہیں، ان کی فضیلتیں، ان کی تاکیدات اور ان کی اہمیت کو کوشش کی گئی ہے کہ مختصر میں بیان کر دیا جائے۔ بڑے فضائل ہیں سلام کے قرآن اور حدیث میں، لیکن اس کے مسائل بہت سے ہیں۔ سلام کوئی اگر پہنچا رہا ہے، اس کا بھی ثبوت ہے کہ ہمارا سلام فلاں کو پہنچا دو، تو وہ کیسے جواب پہنچائے گا، سلام پہنچائے گا، وہ سلام اب اس کا پہنچانا اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، یہ امانت ہو جاتی ہے۔ سلام اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا سلام فلاں رشتہ دار کو، فلاں کو پہنچا دو، تو یہ امانت کے زمرے میں آتا ہے، یہ گویا کہ ایک امانت ہو گئی، اب اس کو پہنچانا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ اسی وقت وہ یہ جملہ کہہ دے کہ اگر جو ہے یاد رہے گا تو انشاءاللہ آپ کا سلام فلاں کو پہنچا دوں گا۔ یاد رہے گا کا لفظ بول دے کہ اگر یاد رہے گا، کیونکہ عام طور سے آدمی بھول جاتا ہے، یہی ہوتا ہی ہے کہ فلاں نے کہا تھا کہ سلام پہنچا دو، بھول گئے، نہیں یاد رہا، تو اسی وقت ان کے سامنے کہہ دے اگر یاد رہے گا تو انشاءاللہ آپ کا سلام فلاں کو پہنچا دوں گا۔ اب اگر بھول گیا تو کوئی نہیں، کیونکہ پہلے سے کہہ رکھا ہے کہ یاد نہیں رہا تو بھائی ہماری کوئی وہ نہیں، تو اس سے وہ ایک امانت میں خیانت سے بچ جائے گا۔ اور جس کو وہ سلام پہنچا رہا ہے وہ جواب دے علیکہ وعلیہ السلام کہے، وعلیکم السلام نہیں کہے گا، اس لیے کہ وہ فلاں کا سلام لایا ہے، ان کو دے رہا ہے، تو اب اس کے جواب کو سن کر کے یہ کہیں گے علیکہ وعلیہ السلام۔ اسی طرح قبرستان میں بھی سلام ہے، قبرستان میں جب داخل ہوں تو وہاں السلام علیکم یا اہل القبور کہیں، اور بھی الفاظ ہیں۔ قبرستان میں جانے کے بعد وہاں کے لوگوں کو بھی سلام کیا جائے گا، اور حدیث میں ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں تو جتنے وہاں قبرستان میں مردے ہیں، مدفون ہیں، اور جتنے اس کے اندر ہیں، سارے سلام کو سنتے بھی ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو اسی وقت جو ہے توفیق ملتی ہے، وہ جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ان کا جواب دینا ہم نہیں سنتے ہیں۔ ہمارے سلام کو سنتے ہیں لیکن ان کے جواب کو ہم نہیں سنتے ہیں، وہ جواب ضرور دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک سلام کا جو ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی سواری پہ جا رہا ہے اور کوئی پیدل چل رہا ہے تو پیدل چلنے والا سلام نہیں کرے گا سواری پہ چلنے والوں کو، یعنی 4 ویلر سے کوئی جا رہا ہے، 4 ویلر والا سلام کرے گا 2 ویلر کو، اور 2 ویلر والا سلام کرے گا سائیکل والے کو، اور سائیکل والا سلام کرے گا پیدل چلنے والے کو۔ یہ ایک بتایا گیا تاکہ گھمنڈ غرور کا جنازہ نکل جائے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت بڑے ہیں، محبت میں اضافہ ہو۔ اور اسی طرح کوئی زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، اور کوئی گزر رہا ہے تو جو اکیلا تنہا ہے وہ سلام کرے گا زیادہ لوگوں کو، یہ اصول بتایا گیا۔ اور کس مجلس میں کسی کا نام لے کر کے سلام کرنا مکروہ تحریمی لکھا ہے، جیسے بہت سے لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اب وہاں پہنچے تو ہمیں عمومی سلام کرنا السلام علیکم سب کے لیے، لیکن وہاں کسی کا نام لے کر کے ہم اگر سلام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، کسی خاص کو سلام کرنا مکروہ تحریمی ہے۔
اسی طرح مصافحہ کی بڑی اہمیت ہے سلام کرنے کے بعد. لیکن ہوتا یہ ہے کہ مصافحہ اور سلام الگ الگ نہیں ہے. جب مصافحہ کریں تو سلام بھی کریں. یہ تو غیروں کا طریقہ ہے کہ وہ صرف ہاتھ ملاتے ہیں خوشی کے موقع پر یا کسی اور موقع پر، وہ صرف ہاتھ جوڑتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ملاتے ہیں، لیکن وہ سلام نہیں کرتے ہیں. لیکن مذہب اسلام نے بتایا ہے کہ سلام بھی کیا جائے، سلام کرنے کے ساتھ ساتھ تب مصافحہ کیا جائے. اور مصافحہ کی اتنی اہمیت ہے کہ حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے تو جدا ہونے سے پہلے اس کے ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور پھر مصافحہ میں جو بے راہ روی ہے اس کو نہیں اختیار کرنا چاہیے. جیسے غیر جو طریقہ جو ہے اپنایا گیا ہے غلط طریقہ ہے. جیسے بعض لوگ مصافحہ کرتے ہیں تو ہاتھ ہی نہیں چھوڑتے ہیں، یہ تکلیف میں ڈالنا ہو گیا. ہاتھ بالکل پکڑے نہیں رکھنا چاہیے یا ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں. مصافحہ کیے تو ہاتھ برابر ہلائے جا رہے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے. یا اسی طرح مصافحہ کے کرنے کے بعد پھر ہاتھ کو سینے پہ رکھ لیتے ہیں، یہ بھی طریقہ کتابوں میں لکھا ہے کہ صحیح نہیں ہے. سمپل سلام کریے، مصافحہ دونوں ہاتھ سے کریے. اور جب جس وقت مصافحہ کر رہے ہوں دونوں ہاتھ ملائے ہوئے ہوں تو اس وقت پڑھنا چاہیے یغفر اللہ لنا ولکم فی. اسی طرح معانقہ ہے، گلے ملنا ہے. یہ اس کا بھی ثبوت ہے کہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، کئی دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے تو اس وقت سلام اور مصافحہ کے بعد گلے بھی مل سکتے ہیں. گلے ملنے کی اجازت ہے، ثبوت بھی ہے. اور اسی طرح جو ہے بوسہ لینا بھی صحیح ہے. پیشانی کا لیکن بوسہ لیا جائے گا یا ہاتھ کا بوسہ لیا جائے گا. کبھی کوئی بہت بڑے ہوں، اللہ والے ہوں، کوئی نیک ہو، فرط مسرت میں یعنی خوشی میں بالکل عقیدت میں بوسہ لینا چاہیں ہاتھ کا پیشانی کا، اس کا ثبوت ہے. اس میں شرط یہ ہے کہ شہوت نہ ہو اور اس کو ضروری نہ سمجھا جائے. بس یہی دو قید ہے کہ اس کو ضروری نہ سمجھا جائے اور شہوت میں نہ ہو، خواہش میں نہ ہو، بلکہ ایک فرط مسرت میں، خوشی میں، محبت میں آدمی پیشانی کا بوسہ بھی لینا چاہے، معانقہ بھی کرنا چاہیے.